بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمَنَاهِيُ فَهُوَ أَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقْتَ الِاسْتِنْجَاءِ پھر پڑھو وَأَمَّا الْمَنَاهِيُ فَهُوَ أَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقْتَ الِاسْتِنْجَاءِ چلو وضو کے اندر کون سے کام نہیں کرنے، یہ من جملہ کچھ مکروہ تحریمی، کچھ مکروہ تنزیہ حرام، من جملہ سارے اکٹھے کر کے کہ یہ مناہی ہیں. گل سمجھیے؟ تو متن میں ہے اور بہرحال مناہی، پس وہ مناہی یہ ہے کہ نہ استقبال کرے قبلے کو استنجے کے وقت. یہ جو آگے متن میں آ رہا ہے یہ مناہی نہیں ہے، سمجھائیے، یہ مناہی کا بیان ہے. یہ جو کتاب میں مسئلے ذکر ہے نا، یہ مسئلے منع نہیں ہیں، سمجھائیے. یہ جو چیزیں منع ہیں یہ ان کا بیان ہے. انہیں سمجھائے، دماغ حاضر کرنا. یہ جو مسئلے ہیں یہ منع ہے، جو چیزیں منع ہیں یہ اس کا بیان ہے. جو چیزیں منع ہے اس کا بیان ہے کہ یہ منع ہے. ہاں، منع وہ فعل ہے، جو کام ہے نا، یہ کام نہیں کرنے، ان کاموں کا یہ بیان منع ہے کہ وہ کام منع ہے. تو یہ مناہی کا بیان ہے، یہ خود مناہی نہیں ہے بلکہ مناہی کا بیان ہے. کون؟ یہ جو کتاب میں پڑھنے لگے، سمجھائیے. اس لیے اما بیان المناہی تو ہوا ضمیر کا مرجع بیان ہے. بات سمجھیے؟ اور آگے جو ساری عبارت آ رہی ہے یہ اس بیان کی وضاحت ہے کہ مناہی کا بیان کیا ہے. یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. یہ خود منع نہیں ہے، ورنہ اس کو پڑھتے کیوں؟ بات سمجھیے؟ یہ کیا ہے؟ مناہی کا بیان ہے. یہ مناہی کا بیان ہے، یہ مناہی نہیں ہے. مناہی کون ہے؟ افعال. تو یہ ان کا بیان ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ ثواب ہے. یہ سمجھائیے، مناہی ثواب نہیں ہوتے، ان کا بیان پڑھنا سمجھے گل کرنی. چلو، اور بہرحال بیان مناہی کا مما یحرم او یکرہ، ان چیزوں سے جو حرام ہیں یا مکروہ ہیں. یہ من جملہ سارے سمجھیے، جو تفصیل آئے گی بیان کریں گے. فَهُوَ پس وہ علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا مرجع بیان ہے، مناہی نہیں ہے. اس کا مقدر کرنا ضروری ہے کیونکہ آگے جو عبارت آ رہی ہے وہ مناہی نہیں ہے، وہ مناہی کا بیان ہے. کیا ہے؟ مناہی کا بیان ہے. پس وہ بیان یہ ہے کہ نہ منہ کرے قبلے کی طرف استنجا کے وقت. وہ آگے جو ہے نا، یہ صرف وہ ترکیب بیان کی ہے کہ یہ اور اس پر جن کے عطف ہیں سارے ہیں، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مناہی کا بیان ہے. گل سمجھیا؟ مانا کر بستا اگلی گل پھر دس دیں. اور بہرحال بیان مناہی کا بس وہ بیان یہ ہے کہ نہ منہ کرے قبلہ کی طرف استنجا کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے. شاباش. بہرحال بیان مناہی کا اور وہ بیان یہ ہے کہ نہ منہ کرے قبلہ کی طرف استنجا کے وقت. ہاں، استنجا کے لیسا هو المنہی وانما هو بیان المنہی الذی هو الاستقبال القبلۃ وقت الاستنجاء وقضا ما بعد فلیتم. سمجھائیے؟ یہ مناہی کا بیان ہے، مناہی نہیں ہے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو ثم ہاکذا سے یہ ترکیب ہو گئی ہے. اب مسئلہ شروع، یہ مسئلہ پڑا ہے
کہتے ہیں کہ کتاب کے نسخوں میں یہی لفظ ہے وقت الاستنجاء ہے. کیا؟ وقت الاستنجاء. لیکن صواب یہ ہے کہ مراد ہے وقت قضاء الحاجت. وقت قضاء الحاجت. قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا منع ہے. قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا منع ہے. اس لیے کہ یہ بات پہلے گزر گئی ہے کہ استنجا کے وقت استقبال قبلہ کا ترک یہ ادب ہے. کیا گیا کہ نہیں؟ آداب میں سے ہے کہ استنجے کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرے. وہ تو اس کا ترک جو ہے وہ تو ادب کا ترک ہے. گل سمجھیا؟ ادب کا ترک مناہی میں داخل نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہاں مراد کیا ہے؟ قضائے حاجت کے وقت، بولو براز، چھوٹا بڑا پیشاب کرنے کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرے. گل سمجھیا؟ اور مسئلہ وَإِنَّمَا الْمَنْهِيُ محض جو منع ہے وہ قبلے کا استقبال ہے بول کے وقت یا خالی ہونے کے وقت. سمجھے یا؟ ایک بڑے پیشاب کو تخلی بھی کہتے ہیں. دائیں نہ بیت خالی ہونے کا گھر. چلو تو اس وقت منع ہے کیونکہ یہ مکروہ ہے کراہت تحریم کے ساتھ. اور مسئلہ سمجھا جائے علامہ حلبی رحمہ اللہ کی تحقیق کہ بولو براز کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی. خواہ مولوی قاسم کھلی جگہ بیٹھا ہوا ہو خواہ لیٹرین کے اندر بیٹھا ہوا ہو. بنا ایک چار دیواری تے صحرا باہر کھلی جگہ تے کوئی صحرا ہے نہیں بھی روئی دے جنگل چلا جائیں بھی جڑا کھلی جگہ میں جتنے چار دیواری کن پہ کر دے ویڑے چ بہ جائیں وہ بھی صحرا ہے تھے جی. کل سمجھیو تو مطلقاً کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. علامہ حلبی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں. دلیل کیا کہتے ہیں جو نہی ہے نا حدیث پاک میں وہ مطلقاً ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے کہ یہ کس جگہ. اب وہ نہی سنیں. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جب آؤ تم غائط کو بڑا پیشاب پس نہ استقبال کرو قبلے کا اور نہ پیٹھ کرو قبلے کو لیکن مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو. روایت کیا ہے اس کو ستہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے. کوئی نہیں مدینہ شریف تے مکہ شریف نے نا مدینہ شریف ادھر تے مکہ شریف ادھر سمجھے یا اوتھے شمال جنوب جڑا نا وہ منہ ہے پہ کہ نہیں. مدینہ شریف ایتھا قبلے وال منہ کیتا ہے نا ایتھوں مدینہ شریف ادھر ہے اس پاسے. جڑا بندہ مدینہ شریف دے وچ ہوے نا حدیث ویکھنا فرمایا بنا قبلے وال منہ کرو تو نہ قبلے وال کنڈ کرو لیکن مشرق وال منہ کرو یا مغرب وال منہ کرو. پاکستان وچ حدیث تے عمل ہو سکتا ہے نہ قبلے وال کنڈ تے نہ قبلے وال منہ لیکن منہ مشرق وال کرو یا مغرب وال کرو ہیں. یہ مدینہ شریف دی گل ہے جی. گل سمجھیا؟ اوتھے چونکہ قبلہ شمالن جنوبن ہے مدینہ شریف ادھر ہے. کوئی سمجھ آندی بھی کوئی نہیں. تے مکہ شریف ادھر ہے جی. تے اوتھے جسلے مغرب والے پاسے منہ کریں گے تے قبلے والے پاسے کھبا پاسا ہوئے گا. جے مشرق والے پاسے منہ کریں گے تے قبلے والے پاسے سجا پاسا ہوئے گا. سمجھ آئیے؟ یہ اوتھوں دی گل ہے. تے ساڈے کول کی ہے کہ نہ قبلے وال منہ کرو نہ قبلے وال کنڈ کرو بلکہ شمالن یا جنوبن کرو بلکہ اے مطلب ہے جی. گل سمجھیے جی. اے حدیث آ گئی اتنے جو گل کرنی سی. یہ مطلقاً منع ہے. یہاں صحرا یا ذکر نہیں ہے. گل سمجھی؟ ایشا بس ہے بھی فلا تستقبلوا ولا تستدبروا نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو. تو چونکہ نہ یہ مطلق ہے لہذا مطلقاً مراد ہے خواہ بنا میں ہو خواہ کھلی جگہ. ہاں وہ صحرا پنجابی والا اور ہوں وہ جنگل وہ نہیں مراد ویڑا ہو جی. جتنے لیٹرین چ بیٹھا ہے نا چفیرے کو بندہ یکدم کندھا ڈھا دے تو انہیں کی بن جاتا. اے مطلب ہے جی. چلو ایک حدیث
اور قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بیٹھے تمہارا کوئی ایک اپنی حاجت پر یعنی قضائے حاجت کے لیے، پس نہ استقبال کرے قبلے کا اور نہ استدبار کرے قبلے کا، رواہ مسلم۔ دو حدیثاں یہ بھی کیے مطلق ہے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منع فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کس سے منع فرمایا؟ یہ کہ استقبال کریں ہم قبلے کا غائط کے لیے اور بول کے لیے۔ یہ لا بول لا زیادہ ہے، اور سمجھیے مسئلہ نحو جیسے واسطے پڑھائی دینے جی کہ ہمیں منع فرمایا یہ کہ ہم قبلے کی طرف منہ کریں غائط کے لیے یا بول کے وقت، رواہ مسلم۔ تو یہ بھی نہانا منع فرمایا۔ وعن ابی، اچھا جی گل مک گئی۔ وعن ابی حنیفہ رضی رحمہ اللہ تعالی، بس یہ مطلقاً آ گیا قبلے وال منہ کرنا تو قبلے وال کنڈ کرنے کی مکروہ۔ منہ کرنا تو لکھا نا پیچھے مکروہ تحریمی، یہ نہی مطلق ہے۔ آیا کنڈ دے بارے وچ کے حکم ہے؟ کن دے بارے وچ؟ او سنو، امام صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے، فتویٰ اور ہوں روایت اور ہوں۔ امام صاحب سے روایت ہے کہ حلال ہے پیٹھ کرنی، یعنی اگر کسی کنڈ کر لی تو کوئی حرج نہیں۔ اس پر دلیل حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ دی ہمشیرہ صاحبہ حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سن۔ آپ فرماتے ہیں کہ چڑھا میں ایک دن حضرت حفصہ کے گھر پر، چھت پر چڑھا تو بس دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو، سرکار علی حاجت ہی اپنی حاجت پر تھے، شام کی طرف منہ تھا، قبلے کی طرف پیٹھ تھی۔ مدینہ شریف بندہ ہوئے نا، مدینہ شریف کدے مدینہ شریف تے اوتھے بندہ قبلے وال منہ کرے نا تے بالکل بیت المقدس وال شام وال کنڈ ہوندی ہے، تے جے شام وال منہ کرو تے قبلے وال کنڈ ہوندی ہے۔ گل سمجھی؟ اس سمت وچ نے اے مکہ شریف، یعنی فرض کرو اے پلر مکہ شریف، ایتھے فرض کرو ایتھے مدینہ شریف، اے بیت المقدس اس لین وچ تاں ساڈے کول اے قبلہ ہے، تھوڑا جہا ادھر منہ کرو تو مدینہ شریف، ادھر منہ کرو تو بیت المقدس آ جاتا ہے۔ گل سمجھی؟ تو وہ فرماندے نے کہ میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شام وال آپ دا چہرہ مبارک سی تے کعبے وال کنڈ سی۔ گل سمجھیا؟ متفق علیہ۔ اب اس سے پتہ چلا کہ پیٹھ کرنا جائز ہے، پیٹھ کرنا ایک حدیث ہے، کو کھانے چ پئی لیکن باس بڑی مضبوط، دھیان کری۔ اچھا جی، لیکن علامہ حلبی فرماتے ہیں صحیح اول ہے کہ دونوں منع ہے۔ کیا؟ دونوں منع ہے، استقبال اور استقبال دونوں منع ہے۔ دونوں منع ہے۔ کیوں؟ مسئلہ سنیں۔ اب قانون سنو، قانون یہ ہے کہ جب آپ کا قول مبارک اور آپ کا فعل مبارک آپس میں معارض آ جائیں، یہاں معارض آئے ہیں کہ نہیں؟ قول یہ ہے کہ پیٹھ نہ کرو، فعل یہ ہے کہ آپ نے پیٹھ کی، تو جب آپ کا قول اور آپ کا فعل معارض آ جائیں تو قول کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ فعل آپ کا آپ کے ساتھ خاص ہو، یا اس وقت کوئی عذر ہو یا کوئی اور وجہ ہو۔ آپ سمجھیے؟ تو یہ کلیہ ہے کیا؟ قول اور فعل یا متعارض ہے، جب آپ کا قول اور فعل میں تعارض آ جائے تو ترجیح حاصل ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھو، اسی طرح جب محرم، سمجھائیے، مبی محرم حرام کرنے والی حدیث، مبی جائز کرنے والی حدیث، سمجھائیے؟ یہ لفظ محرم تے مبی کی ایک محرم ہوں وہ جڑا حرام والا، وہ بھی محرم تاں کہ اس تے بہت سارے کم حرام ہو جاندے نا۔ محرم وہ حدیث جو جس میں مکمل کہ یہ کام نہیں منع ہے، حرام ہے، مبی جس میں جائز ہے۔ تو اگر محرم اور مبی کا آپس میں تعارض آ جائے تو کس کو ترجیح ہوتی ہے؟ اے مطلب سمجھے یا جتنے حلت حرمت آپس میں معارض آ جائے نا، حرمت نو ترجیح ہوتی ہے۔
جتھے علت الحرمت آپس میں معارض آ جائے وہاں پر علت الحرمت درج۔ اگر کسی موقع پر اس کا عکس ہوگا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، کھانے چ پئی ہے، یہ قید کلیے نہیں ہے، یہ بھی سارے قید اکثریے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کوئی ایک آدھ جگہ خلاف آئے نا تو اٹھ کے چھت نو ٹکر نہیں مارنی، ہاں یہ سارے قید اکثریے نے جڑے وہ مستثناءات نے بیان انہوں دی وجہ بیان ہوتی ہے، معذوری مجبوری دی وجہ تو پھر وہ چیز جائز ہو جاتی ہے باہر صورت۔ تو لہذا گل سمجھیا، اب سرکار کا قول کیا ہے جو پیچھے پڑا ہے کہ پیٹھ نہ کرو، نہ کرو، فعل ہے پیٹھ کرو، تو لہذا کس کو ترجیح ہوگی؟ قول۔ علامہ فرماتے ہیں اس میری اس تحقیق کے بعد پس باطل ہو گیا قول اس بندے کا جس نے یہ کہا ہے کہ حلال ہے بنیان میں، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے لیے بھی اگر چار دیواری کے اندر ہے تو پھر پیٹھ کر سکتا ہے، اور اگر صحرا میں ہے تو نہ کرے۔ گل سمجھیے، لیکن علامہ فرماتے ہیں یہ قول اب یہ باطل ہو گیا جی، اس لیے دھیان کریں، اس لیے کہ لفظ دو توفیق اور حمل، توفیق اور حمل، حدیث حمل کا مطلب اس حدیث کو اس معنی پر حمل کرے، اس کو اس پر عمل کرے تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے، اور توفیق دونوں کو جمع کرنا مطلب ایک ہی ہے۔ سمجھیے، اب بھی دو حدیثیں آ گئی، قول سے پتہ چلتا ہے پیٹھ نہ کریں، فعل سے پتہ چلتا ہے پیٹھ جائز ہے، لہذا بھی اس کو اس طرح تقسیم کر لیں کہ صحرا بھی قول کا مطلب ہے صحرا میں، اور فعل کا مطلب ہے بنیان میں۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس۔ تو علامہ کہتے ہیں یہ توفیق اور حمل علی الحال محض عدول کیا جاتا ہے اس کی طرف دلیلین کے مساوی ہونے کے وقت، جب دونوں دلیلیں مساوی ہونا تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ ان میں تطبیق دو، ان میں اگر مساوی نہ ہوں تو اقوا کو ترجیح ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اقوا کو ترجیح ہوتی ہے۔ تو ولا مساوات بین القول والفعل ولا بین المحرم والمبیح۔ یہ محرم بھی کہتے ہیں تو محرم بھی کہتے ہیں، محرم اور مبیح سمجھائی، محرم حرام کرنے والے، مبیح جائز کرنے والے، محرم اور مبیح بھی کہتے ہیں، دو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ گل سمجھی؟ تو چونکہ یہاں مساوات نہیں ہے اس لیے یہاں پر یہ نہیں تطبیق نہیں بلکہ قول کو ترجیح ہے، لہذا خواہ بنیان میں ہے خواہ صحرا میں کیا کرے، نہ پیٹ کرے بس۔ اب اس پر تائید کل سمجھیے، محرم مبیح بھی کہتے ہیں تو محرم مبیح بھی کہتے ہیں، محرم تحریم سے حرام کرنے والے سمجھیے، زیادہ تر یہ لفظ بولا جاتا ہے، وہ بھی بولا جاتا ہے، دونوں بولتے ہیں جی، اور جب پڑھو گے نا اصول فقہ اصول حدیث سے وضاحت آ جائے گی، محرم اور مبیح۔ محرم زیادہ تر اس حاجی کو کہتے ہیں جس نے احرام باندھا ہوا ہوں، تو محرم اور مبیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب اس پر تائید کہ بنیان میں بھی ہوں تب بھی منع ہے، اس پر تائید کے بنیان میں بھی ہوں تب بھی منع ہے۔ بنیان آ نہ سمجھے گل پائی پیا لیٹرینا، اس پر تائید یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ بس آئے ہم شام، وہ جدوں فتوحات ہوئی تو آپ شام گئے تو پایا ہم نے مراحید، مرحاد کی جمع ہے سمجھائیے، وہ باتھ روم، چلو جی واش روم، اگاں کی ٹرنا ہے، اس تو اگاں کی ہونا ہوں، ٹٹی خانے کو کم ٹرے، چلو جی۔ تو پایا ہم نے واش روموں کو کہ تحقیق بنائے گئے تھے قبلے کی طرف، انہاں وچ بویے نا تو یا قبلے وال کنڈ ہوندی ہے تو یا منہ ہوندا ہے سمجھے نا جی، تو ظاہر بہن دی سائڈ تے کی ہوندی ہے نا جی، تو وہ جڑا ہے نا جی بھی جب ہم گئے تو وہاں اس طرح بنے ہوئے تھے، اس طرح بنے ہوئے تھے۔ تو فنتحرف عنہا، پس ہم
تحرف کرتے تھے ان سے. بہن لگے تھوڑا جہا جو کیا انگریز سائڈ مارنی بے تاکہ بالکل پورا منہ یا پوری کنڈ قبلے والے نہ ہو. انج بہ کے نہ اوکھیا ہو کہ استنجا کرنا افشاب کرنا. اور نستغفر اللہ تعالی، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے سمجھو دی بھی چونکہ بڑے اس قسم دے سان دی. اچھا جی اب دیکھ لیں علامہ فرماتے ہیں دیکھو جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیان میں یہ کام کر کے آپ فرماتے ہیں ہم پھر استغفار بھی کیا کرتے تھے. تو یہ استغفار تو اسی لیے ہے نا بھی یہ اس طرح بیٹھنا غلط ہے. اگر غلط نہ ہو تو پھر استغفار کی ضرورت ہے. کل سمجھیا کوئی نہیں سمجھی اے تحقیق کی کنہ دی علامہ حلبی علیہ رحمہ دی بھئی اے جڑا ہے نا جی پاویں ہوے تسی کتھے تے نہ استغفار کرنا نہ استغفار کرنا اے مطلب ہے. باقی بعض فقہاء نے فرمایا بھی استقبال زیادہ برا ہے بنسبت استدبار دے، کیونکہ استقبال کرو تو پیشاب اگلے پاسے ڈگتا ہے جی سمجھے نا جی. تو دوواں شرم گاواں دا تسی جڑا نا جی ادھر منہ کر دیتا ہے جی. گل سمجھی اے جی. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو ولو ناسیا مسئلہ جزیات اتنے جزیات جو فقہ کی کتاب ہے مطلب ہوتا ہے مسئلے کی کہ اب یہ اپنی طرف سے جزیات بیان کرتے ہیں. کیا مطلب بھی اس جڑا مسئلہ شروع ہے نا باب ان دے نال ملدے جلدے اور مسئلے جڑے رہ گئے بیان کرتے ہیں. گل سمجھی ہے جزی بھی بول دینے جزیہ بھی بول چھڑ دینے. تو مسئلہ نمبر اور اگر بھول گیا مولوی قاسم بس بیٹھ گیا قبلے کی طرف منہ کر کے تو کم انہیں شروع کر دیتا ان اٹھتا ہے تو کپڑے خراب ہوندے نے. مستحب ہے اس کے لیے یہ کہ پھر جائے بے قدر ما یمکن ہو جتنا اس سے ممکن ہے. سمجھے اتنے بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو گھمائے کوشش کرے تاکہ بھی قبلے وال پوری کانڈ یا پورا منہ نہ ہو. ایک گل استقبال دی گل سمجھیا. پھر اس پر حدیث طبرانی نے تہذیب الاثار میں ذکر کیا ہے جناب عمر بن جمع جمی نہیں ہے جمع عمر بن جمع سے وہ جناب عبداللہ بن حسین سے جناب حسین ان ابی ہے ان جدے ہی جناب عبداللہ روایت کرتے ہیں اپنے والد جناب حسین سے وہ اپنے والد جناب مولا علی سے رضی اللہ تعالیٰ وسلام مکرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بیٹھ گیا یبول و بول کرنے قبالۃ القبلۃ قبلے کے سامنے یعنی منہ ادھر کیتا ہے فذکر تو پس اس کو یاد آ گیا منہ قبلے وال کیتا ہے تو فرمایا فتحرف عنہا پس وہ پھر گیا. سمجھائیے اے ماضی تحرف پس پھر گیا قبلے سے اجلال اللہ واسطے اجلال یعنی عزت کرتے ہوئے بزرگی جانتے ہوئے قبلے کی پھر گیا تو فرمایا نہیں اٹھے گا اپنی مجلس سے حتیٰ کہ اس کی بخشش ہو جائے گی. پیشاب کر دیں ہمیں گناہ معاف ہوتے ہیں جی. حدیث پاک ہے کہ کدھر بیٹھ گیا تو اسے فوراً یاد ہے کہ قبلہ ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے ادھر سے پھر گیا صرف اس وجہ سے کہ قبلے کی عظمت ہے تو یہ میں غلطی کر گیا ہوں. تو اب جب اٹھے گا تو اس کے گناہ اندازہ فرماؤ. یہ بنا عزت اجلال اللہ کو کس تے حدیث ہے سنتا پہ ہیں قبلے کی بزرگی کی وجہ سے اگر وہ پھر گیا ہے تو وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لَأَنَّهُ وَقَعَ مَعْفُوًّا عَنْهُ لِلسَّهْوِ. تو کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ واجب نہیں ہے. سمجھائیے کیا ہے واجب نہیں ہے. جب بھول گیا تو پھر اس کو معافی ہے تو فوراً پھر جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی یوں نہیں فرمایا کہ اسے فوراً پھرنا چاہیے. فرمایا اگر وہ عظمت کی وجہ سے پھر گیا تو گناہ معاف ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ پھرنا فوراً واجب نہیں ہے ورنہ حکم ہوتا کیا کرے فوراً. تو یہ عظمت بیان کی گئی ہے. تو
تو اس سے پتا کہ یہ پتہ چلا کہ پھرنا واجب نہیں ہے، پھرے گا تو اسے فائدہ ہوگا. واہ ہوا فعل واحد، اور حالانکہ یہ فعل ایک ہی ہے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو، جیسا کہ مکروہ ہے بالغ کے لیے یہ جویں مولوی قاسم جڑا ہے نا جی قبلے وال منہ کرے یا کنڈ کر کے پیشاب کرے مکروہ ہے نا، یکرہ لہ مکروہ ہے مولوی قاسم کے لیے یہ کہ پکڑے بچے کو جب بیوی کو کٹ کر پیکیا دے پجا دے وے تے نحوہا قبلے کی طرف پیشاب کرا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے. یہ بھی جویں آپ کرنا ایویں بچے نو بچہ انج آپ بچہ بہ گیا نابالغ اور چونکہ مرفوع قلم ہے نا آپ وہ منہ کرا کے ایک ہی ہے مکروہ ہے. تو بچوں کو جڑی غلطی کرائی دی ہے نا اوندا او بالغ اس دا ذمہ دار ہوندا ہے جی. گل سمجھی جی، بالغ اس دا اس تے جڑے دلائل نے نا جی انہاں وچ ایک ہی دلیل جزئی ہے جی. یہ ہن صرف ہے نا گزر جاندی نے چیزاں جیسے لوڑ پہ لبدیاں کو نہیں تو بہرحال ایک ہے جزئی ہے. چلو کما یکرہ للبالغ ذالک یکرہ لہ ان یمسک الصغیر نحوہا. گل سمجھی جی قبلہ کی طرف. مسئلہ نمبر مڈو شڈو، مولوی قاسم وقالو فقہا فرماتے ہیں مکروہ ہے یہ بات کہ لمبے کرے مولوی قاسم اپنے پاؤں نیند میں یا نیند کے علاوہ قبلہ کی طرف پاؤں کرنے مکروہ ہے، یا قرآن شریف کی طرف پاؤں کرنے مکروہ ہے، یا کتب فقہ کی طرف. حدیث پاک فقہ تو اونچی سبحان اللہ. گل سمجھیے. ہاں مگر یہ کہ ہوں قرآن شریف یہ کتابیں بلند مقام پر اس کی محاذات سے بلند اونچی ہیں تو پھر اگر اس نے ادھر پاؤں کر دی ہیں تو اب یہ کراہت نہیں ہے جی. ادب پھر بھی یہ کہ نہ کرے لیکن اب کراہت سے نکل گیا. مسئلہ نمبر مڈو شڈو وقضا، اور اسی طرح مکروہ ہے یہ کہ استقبال کرے مولوی قاسم بول کرتے ہوئے یا غائط کرتے ہوئے. کدھر استقبال کرے؟ سورج کا یا چاند کا. اونا وال منہ کرے. کیوں؟ بوجہ ہونے ان دونوں کے آیتین عظیمتین من آیات اللہ تعالی. کل سمجھیے آپ اے جڑے مسئلے رہ کے بیان ہوتے پہنے. اور مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اور یہ کہ استقبال کرے مولوی قاسم ہوا جدھر سے ہوا چل رہی ہے تیز ادھر منہ کر کے پیشاب کرے بول کرتے ہوئے تو نہ کرے، اس لیے کہ کچھ چھٹا چڈیا چ پہن گئے تو جی ہوا تیز ہے تو اڈا کے بوتھے تے بھی پہن گیا نال جی. سمجھائیے چھٹا ساریاں واپس آن گیا، اس واسطے وہ منہ نہ کرے. گل سمجھیا. وَأَن يَسْتَقْبِلَ الرِّيحَ بِالْبَوْلِ لِأَلَّا يَرْجِعَ عَلَيْهِ الرَّشَاشُ. اور کوئی سمجھے نہ پیا. 11 مسئلے. چلو جا کے پڑھو جی. ولا يكشف عورته عند أحد والاستنجاء بالماء أفضل. صبر کر وکری گل ہے. چلو جی. اور نہ کھولے اپنی شرمگاہ کو کسی ایک کے سامنے جتھے کوئی موجود ہے نا اتنے بھی اپنی شرمگاہ نہ کھولے. فَإِنَّ كَشْفَهَا حَرَامٌ، کیونکہ شرمگاہ کا کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے جی. اپنے آپ نو ننگیا نہیں کرنا جی، منع کرو. اور نہ کھولے اپنی شرمگاہ کسی ایک کے سامنے. اور نہ کھولے اپنی شرمگاہ کسی ایک کے سامنے. نہ کھولے اپنی شرمگاہ کو کسی ایک کے سامنے، کیونکہ اس کا کھولنا کیا ہے؟ حرام ہے. ایک کلیہ بیان کیتا ہے. کی کیتا ہے؟ اس تے جزیات تک آ رہے ہیں اگے. والاستنجاء بالماء افضل ان امکنہ من غیر کشف وان لم یمکنہ. یکفی الاستنجاء بالاحجار ولا یکشف عورتہ اذا لم تکن نجاست تو اکثر من قدر الدرہم. اے شاباش. مسئلہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ استنجا پانی کے ساتھ کرنا افضل ہے اگر پانی کے ساتھ استنجا کرنا ممکن ہو بغیر شرمگاہ کھولنے کے کسی کے سامنے. کل سمجھیجیے یہ کیا ہے؟
افضل ہے۔ اگر ناممکن ہو اس کو استنجا بالماء بغیر کھولنے کے بھی، کسی کے سامنے خام خواہ کپڑے کھولنے پڑتے ہیں، بندے کھڑے نہ تھے جی، تو کافی ہے استنجا بالاحجار۔ کل سمجھیا معنی فرق رہنے ہیں، یعنی واجب ہے مولوی قاسم پر یہ کہ اکتفا کرے ڈیلوں کے ساتھ استنجے میں، اور نہ کھولے اپنی شرمگاہ کو کسی ایک کے سامنے۔ کل سمجھیے؟ اچھا جی، وَالتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ، یہ جو آگے قید لگائی ہے کہ جب بھی نہ کھولے، کب؟ جب کہ نہ ہو نجاست اکثر درم کے اندازے سے، یعنی درم کے اندازے سے اکثر نہیں، درم ہے یہ درم سے کم ہے، تو اب کسی کے سامنے شرمگاہ نہ کھولے۔ علامہ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ درم سے زیادہ ہو تو پھر کھول لے، کہتے ہیں نہ، لا ينبغي ان يعمل بمفہومه، اس کے مفہوم پر عمل نہیں ہوگا۔ مفہوم جی دوئی شے سمجھ آ رہی ہے کیڑی، کہ اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر کھول لے، تو کہتے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ وَهُوَ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، کہ مفہوم اس کا یہ بن رہا ہے کہ اگر درم سے زیادہ ہو تو پھر کشف جائز ہے۔ بل لا يجوز الكشف عند أحد اصل، کیونکہ کسی کے سامنے شرمگاہ کھولنی بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ گل سمجھی جی؟ ہوں اگلے مسئلے تو سمجھ لو، پھر ترجمہ کر دیا۔ وہ کھانے چ پہنتی پی کہ نہیں؟ لأنه حرام لہذا یعذر به فی ترک طہارت النجاست، لہذا معذور رکھا جائے گا قاسم کو ترک نجاست کے طہارت کے ترک میں، جبکہ نہیں ممکن مولوی قاسم کو ازالہ نجاست کا بغیر کشف کے، یعنی کسی کے سامنے کپڑے کھولنے پڑتے ہیں تب جا کر استنجا بالماء ہوگا، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب جو ہے نا وہ کیا کرے، وہ صرف ڈیلے استعمال کرے، انہی پر اکتفا کرے، شریعت اجازت دے رہی ہے۔ اگرچہ نجاست درم سے کم ہے، درم ہے یا درم سے زیادہ ہے، ڈیلوں سے تسلی کر لے اور پھر کسی کے سامنے شرمگاہ نہ کھولے۔ اچھا دیکھو ڈیلے استعمال کرے، پانی پہ استعمال کرے نا، وہ دن میں جتنے پیشاب کرن گئے نال لوٹا بھر کے لے گئے تو پھر تو ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ پیشاب کر کے آ گئے، اس ڈیلے استعمال کیتے نے، اگے آ کے استنجا کرنا ہے، جس لئے اجتماعات ہوتے نے، بندے کٹھے ہوتے نے، اتنے مطلب کوئی چادر کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے گی، اتنے پھر پتہ لگتا ہے پٹھانا والی چادر دا، ایک چادر کا کول ہوئے نا، اتنے کر کے بندہ کر سکتا ہے۔ سمجھو دی بھی مطلب مسئلہ سمجھو، دھیان کرو۔ علامہ بزازی نے فرمایا ہے مڈو شڈو، وہ بندہ جو نہ پائے پردہ تو تارا کا ہو چھوڑ دے وہ اس کو، یعنی استنجے کو، اگرچہ نہر کے کنارے پر ہو۔ یہ ایک جزی ہے، کل سمجھیا؟ اگرچہ وہ نہر کے کنارے پر لیکن پردہ نہیں ہے تو کیا کرے؟ استنجا چھوڑ دے۔ اچھا جی، ولو علی شط نہر لأن النہی راجح علی الامر، کیونکہ نہی ترجیح پاتی ہے امر پر، حتیٰ کہ گھیرتی ہے نہی سارے زمانوں کو اور نہیں تقاضا کرتا امر تکرار کا۔ خیال سمجھیا؟ تو مطلب ہے کہ جو ہے نا منع جو ہے کسی کے سامنے شرمگاہ نہیں کھولنے، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو لہذا اگر ڈیلوں سے استنجا کر لیا ہے اور پھر نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کر کے نماز پڑھی ہے تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو شریعت اجازت دے رہی ہے کہ کسی کے سامنے استنجے کی خاطر حرام کا ارتکاب نہیں کرنا۔ گل سمجھی؟ ایشا قاضی خان کے اندر یہ جزی ہے، آپ نے کہا ہے کہ قالوا فقہا فرماتے ہیں جس بندے نے کھولی شرمگاہ استنجے کے لیے لوگوں کے سامنے تو یسیرو، کیونکہ اس نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کا ارتکاب، توبہ کرنی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی؟ توبہ کرنی پڑے گی۔ یہ گل کرنا سن پہ مطلب چلو منع کرو، اور نہ کھولے اپنی شرمگاہ کو کسی ایک کے سامنے، اور استنجا بالماء،
بالماء افضل ہے افضل ہے اگر ممکن ہو اس کو اگر ممکن ہو اس کو بغیر بغیر کشف کے، کشف کے، بس اگر بس اگر ناممکن ہو ناممکن ہو اس کو، اس کو اس کو بندے کو کیا ناممکن ہو فعل لگو استنجا بالماء بغیر کھولنے کے، سمجھائیے تو کافی ہے استنجا کافی ہے استنجا ڈیلوں کے ساتھ، دلوں کے ساتھ، مطلب یہ کہ اس پر یہ واجب نہیں ہے کہ نہ واجب ہے اس پر کسی پر اتفاق کرنا واجب ہے، گل سمجھیا، اور نہ کھولے اپنی شرمگاہ کو اور نہ کھولے اپنی شرمگاہ کو جبکہ نہ ہو نجاست، جبکہ نہ ہو نجاست، اکثر اکثر جرم کے اندازے سے، جرم کے اندازے سے، اس کے مفہوم پر عمل نہیں ہے، گل سمجھی، مفہوم بھی تو جی گل سمجھ آتی پہ، اب تیری بات سے تو پھر یہ بات سمجھ آ رہی ہے، وہ جی سمجھ آ رہی ہے نا ہر تھان سے نہیں وہ سمجھ آنی چاہیے، ہم شبکیہ کیا ہے اور نہ کھولے اپنی شرمگاہ کو کسی ایک کے سامنے، اور استنجا بالماء افضل ہے جبکہ نا اگر ممکن ہو اگر ممکن ہو اس کو بغیر کھولے، بغیر کھولنے کے، بغیر کھولنے کے، بس اگر ناممکن ہو بس اگر ناممکن ہو اس کو کیا استنجا بالماء اور فعل گوہیں پہ تو کافی ہے، تو کافی ہے استنجا ڈیلوں کے ساتھ، دلوں کے ساتھ، اور نہ کھولے اور نہ کھولے اپنی شرمگاہ کو اپنی شرمگاہ کو جبکہ نہ ہو نجاست، جبکہ نہ ہو نجاست، اکثر درم کے اندازے سے، جرم کے اندازے سے، مانا کر میں مولوی اور نہ کھولے اپنی شرمگاہ کو کسی ایک کے سامنے، اور استنجا بالماء افضل ہے اگر ممکن ہو اس کو بغیر کھولنے کے، بس اگر نہ ہو ممکن اس کو تو کافی ہے استنجا بالاحجار، اور نہ کھولے اپنی شرمگاہ کو جب نہ ہو نجاست اکثر جرم کے اندازہ سے۔ چلو جی اگے جی وَأَلَّا يَسْتَنْجِيَ اے بنا کہ بھئی ایک شرعی کم کرنا ہے تے نال حرام دا ارتکاب ہے جی، سمجھ آئیے، تو پھر او حرام دا ارتکاب نہیں کرنا جی، سمجھ آئیے، بچنا ہے جی، پھر کام رہن دینا، شریعت اس دی اجازت دیندی، جتنے کہ ضرورت ہوگی تو وکری گل ہے، لیکن اس دی گل کر رہے ہیں جی، یہ جڑے مسائل جڑے جی ہم بھی شابہ اس مسئلے میں وَأَلَّا يَسْتَنْجِيَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَلَا بِطَعَامٍ وَلَا بِعَوْسٍ وَلَا بِعَزْمٍ وَلَا بِعَلَفِ الدَّوَابِ وَلَا بِحَقِّ الْغَيْرِ وَلَا بِفَحْمٍ۔ چلو جی اچھا جی، ان چیزوں کے ساتھ استنجا نہ کرے، ان چیزوں کے ساتھ استنجا نہ کرے، پانی تو بکھرا ہے نا، اے بے، اور نہ استنجا کرے، اور نہ استنجا کرے طعام کے ساتھ، تو عام اچھا پیچھے، اور نہ اور یہ کہ نہ استنجا کرے نہ استنجا کرے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، منع کرو اسلام، اور یہ کہ نہ استنجا کرے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور یہ کہ نہ استنجا کرے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ دلیل آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب پیے تمہارا کوئی ایک تو بس نہ سانس لے، فلا یتنفس، بس ہرگز نہ سانس لے برتن میں، اور جب آئے خلا کو تو بس نہ چھوئے اپنے اگلی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، سمجھائیے، تو جب اس کو نہیں چھو سکتا تو بڑے استنجے کو تو بطری کیا اللہ، سمجھے نا جی، ولا یتمسح بیمینہ، اور نہ پونجے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، استنجا کر کے پانی خشک کرنا ہے جی، یہ سارا کام کھبے ہاتھ میں کرنا، روایاہ فی الصحیحین من حدیث ابی قتادہ، پلے پئی ہے اے مطلب کدی گنا نا روزانہ تو کم از کم 10 15 16 میں حدیثاں تو روزانہ پڑھ دے اس کتاب میں دلائل جڑے نے مسئلے ہوتے، اور نہ استنجا کرے، نہ استنجا کرے طعام کے ساتھ، طعام کے ساتھ، جڑی انساناں دے کھان والی چیز جیڑی بھی اون دے نال، استنجا نہ کرے، اور نہ گوبر کے ساتھ، گوبر کے ساتھ، اور نہ ہڈی کے ساتھ، اور نہ ہڈی کے ساتھ، منع کرو جی، اور نہ استنجا کرے طعام کے ساتھ
اور نہ گوبر کے ساتھ اور نہ ہڈی کے ساتھ، اور نہ استنجا کرے طعام کے ساتھ اور نہ گوبر کے ساتھ اور نہ ہڈی کے ساتھ۔ دلیل آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا تستنجو، نہ استنجا کرو تم گوبر کے ساتھ نہ ہڈی کے ساتھ۔ گل سمجھیا، دھیان کریں، دو کا ذکر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ گوبر اور ہڈیاں خوراک ہے تمہارے جن بھائیوں کی، یہ خوراک ہے تمہارے جن بھائیوں کی، کیڑی؟ گوبر اور ہڈیاں۔ ہڈیاں۔ رواہ ترمذی من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب علامہ فرماتے ہیں کہ جب جنوں کی خوراک سے استنجا کرنے سے سونے منع فرما دیتا تو فزاد الانس اولا بالنہی، اس لیے طعام کا ذکر کیا ہے۔ سوال ہے کہ حدیث پاک میں طعام کا ذکر تو نہیں ہے، تو جب جنوں کی خوراک سے استنجا کرنا منع ہے تو پھر انسانوں کی خوراک سے تو ہے۔ گل سمجھے کہ کوئی نہ اور نہ استنجا کرے نہ استنجا کرے چوپایوں کے چارے کے ساتھ، چوپایوں کے چارے کے ساتھ۔ کسی دی جوار چ بہ کے پیسہ ٹانڈی اتو پتھر کٹھے کر کے استنجا کر کے بچ نالے دو تر گالاں کٹھیاں دے نالے ساری جوار خراب کیتے نالے پتے سارے توڑ دیتے سی جی، یہ بھی نہ کرے جی، انہوں نے زہر ڈنگرا کھانا ہے جی۔ یہ قیاسن علی ذات الجن، قیاس کرتے ہوئے جنوں کی خوراک پر ہیں، تو لہذا ڈنگروں کے چارے کے ساتھ بھی استنجا نہ کرے اور نہ استنجا کرے نہ استنجا کرے غیر کے حق کے ساتھ، غیر کے حق کے ساتھ۔ مثلا کسی دا کپڑا، کسی دا پانی، کسی دا ڈیلا انہیں بنا کے رکھے نے، اے جناب جا کے استنجے کرے جائز نے، کیونکہ تعرض اس کے لیے بغیر رضامندی کے حرام ہے۔ گل سمجھی جی، یہ بڑا اوکھا مسئلہ ہے جہاں اسی دبڑ کسر کرتے ہیں جی۔ تو کسی کی رضامندی کے بغیر اس کی چیز خون، عزت، مال محفوظ ہے شرعن، بغیر اس کی اجازت کے اس کے مال کی اجازت نہیں ہے جی۔ گل سمجھیا؟ باقی جو ہے نا خون کی تو اجازت کو دے ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں جو میرا خون معاف ہے۔ یہ جنہوں تقریر کہتے ہیں شرن، یہ جملہ بڑا قابل گرفت ہے۔ کیڑا ہے جی؟ میرا خون میرا یہ حقوق اللہ میں سے، حقوق العباد میں سے ہے ہی نہیں ہے جی۔ بات سمجھیے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے قتل کر دو میں اپنا قتل معاف کرتا ہوں، تو بعد میں آیا بھی قاتل کو سزا دیں گے کہ نہیں؟ یہ ورثاء کے سپرد ہے۔ سمجھیے جی؟ اگر ورثاء کہیں کہ انہیں بدلہ لینا ہے قرآن پاک میں تو بدلہ لیا جائے گا۔ اگر ورثاء کچھ پیسے لے کر معاف کریں یا ویسے کریں تو کر سکتے ہیں، اس کی بات پر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ کس کی بات پر؟ جس میں کہ مجھے مار دو بھائی، جڑا کسی کا حق ہوئے نا، یہ ساری جان، سارے اعضاء، یہ باقاعدہ مسئلہ آئے گا، یہ اللہ دین ہے۔ سمجھ آئیے؟ بھائی کوئی بندہ کسی نو کبھی بھوکھا مر رہا ہے تو کبھی کہ میری باہ کٹ کے گوشت کھا، شرع اس نے اجازت نہیں کہنے دیجیے۔ لیکن پیچھے مسئلہ ایک بار ایسے گزر گیا نا، اے شاباش، اس دی اجازت نہیں ہے کسی نے دی۔ گل سمجھیے؟ یہ اللہ یہ نا یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ دا ہے۔ ساڈے کول عارضی ہے بھی اسی ان نال محنت کر کے اپنی جنت کما لئیے جی۔ اور جنت وچ تے خدا دے بندہ 90 فٹ جوان ہونا جی، 60 ہاتھ، سمجھائیے؟ یہ جڑا نا پانچ، یہ جڑا سارا کو 5 فٹ، جڑا 4 ہاتھ، اندے کول کم لینا ہے جی، اس وڈے بندے نو کھوانے واسطے جی، چھوٹے جے کول جی، اے گل امانت ہے جی۔ چلے اور نہ استنجا کرے کولے کے ساتھ، اس واسطے کہ لینا ہو ملوث، یہ تو تلویث ہے، یہ تو تلویث ہے۔ اگلا مسئلہ سارا دھیان نہ سن لو جی۔ وزادہ دنیا آگے منع کرو پہ چلتے ہیں۔ اور نہ استنجا کرے چپایوں کے چارے کے ساتھ، اور نہ چوپایوں کے 4 پائے، چوپائے
اور نہ استنجا کرے کسی غیر کے حق کے ساتھ اور نہ کولے اور نہ کورے کے ساتھ، نہ استنجا کرے تو پایوں کے خوراک کے ساتھ، اور نہ استنجا کرے غیر کے حق کے ساتھ، اور نہ استنجا کرے کوئلے کے ساتھ. ایشا بس لأن التعرض له بغیر رداء حرام. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں مسئلہ سمجھو. مسئلہ خزانۃ الفقہ ایک کتابہ کا نام ہے. خزانۃ الفقہ کے اندر یہ جزی بھی ہے کہ الخزف ٹھیکری کے ساتھ، والآجر پکی اینٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی استنجا نہ کرے، اس لیے کہ بسا اوقات زخمی ہو جائے گا، جیسا کہ شیشے کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے. سمجھے؟ ٹھیکری نہ ٹوٹا پانڈا جڑا ہوتا ہے یا اٹ دے ٹوٹے نال تے او سخت نے نا تے بجائے استنجے دے جڑا نا جی او زخم کر کے بہ جائے جی. تے لہذا بھی اچھا مسئلہ فإنه يكره الاستنجاء به، کیونکہ مکروہ ہے استنجا کرنا شیشے کے ساتھ، لذالک اسی وجہ سے کہ زخم کر دے گا جی. کیا سمجھی؟ تو لہذا بھی ان چیزوں سے بھی ٹھیکری سے اور پکی اینٹ سے بھی استنجا نہ کرے. جامع الجوامع کے اندر یہ جزی ہے. اور نہ استنجا کرے قصب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قصب کے ساتھ. اچھا قصب کیڑی شے ہے؟ ایک قصب جڑا ہے نا جی ساری زبان دے لفظ وکھرے نے. کانا، جوار، کاں، گنا، نڑ، یہ وکھرے وکھرے شیاں نے جی. عربی جن سارے قصب آدھے نے جی. جڑا لما ہوئے تے ہر گٹھ یا ڈیڑھ گٹھ تو بعد ایک جوڑ ہوئے عربی کی آدھے نے قصب آدھے نے. یہ سارے اتوں مراد نے جی. سمجھائیے؟ انہوں نے استنجا نہ کرے کیونکہ اس سے بواسیر پیدا ہوتی ہے. یہ جامع الجوامع کے اندر جزی ہے جی. بات سمجھیے؟ اور باسور بواسیر نو آدھے نے. باسور مفرد ہے چونکہ جنہوں لگتی پھر لگی رہی پھر تا جمع بولی تھی منتر جموں کی بواسیر بولی تھی جمع منتر جموں بولی تھی. مفرد کی ہے باسور. وہ پھر جو ہے نا الف مدے والا قانون جاری ہوتا ہے ثانی کو واو مفتوح سے بدلایا جی. سمجھے نا جی؟ اے بھی یہ باسور پیدا کرتی ہے. گل سمجھیوں؟ اور اسی جمع استعمال کرتے ہیں بواسیر کی. ظہیریہ کے اندر یہ جزی ہے ولا باوراق الاشجار، درختوں کے پتوں کے ساتھ بھی استنجا نہ کرے. گل سمجھیے؟ اچھا جی مسئلہ نمبر بڑھو سنو. اگر مولوی قاسم نہ قابو ہے اس کا استاد جی میں انہوں نے استنجا کرنا ہے، اگر اس نے استنجا کیا ان اشیاء کے ساتھ یکرہ ہو تو مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. چلو جی بلا کی یجزی ہے لیکن استنجا ہو گیا ہے. استنجا کیونکہ معتبر ہے انقاء وہ حاصل ہو گیا ہے جی. استنجا ہو گیا ہے تو کم مکروہ ہو گیا ہے. گل سمجھیے؟ برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے. امام شافعی رحمہ اللہ قانون سنو. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نے بہت سارے کام جڑے بھی اونج کرنا منع ہو نہیں ہوئے ایک کو نہیں جی. حنفیاں کے نزدیک بھی جی غرض ہے وہ پوری ہو گئی ہے توبہ کرے کم ہو گیا ہے. گل سمجھیے کہ نہیں؟ سنتے پہ مغصوبہ زمین میں نماز پڑھی مولوی قاسم نے جی زور دے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرض پورا ہو گیا ہے لیکن دوجے دی چیز استعمال کی سو حرام کام کیتا سو جی. وہ بہت سارے مسئلے شفا فرماتے ہیں اگر ایک غلط ہوئے تو وہ ایک کو نہیں یہ دوبارہ کرنا ہے جی. کل سمجھیے؟ لیکن ایک چونکہ مقصود کیا ہے صفائی تو وہ تو حاصل ہو گئی لیکن اس نے چونکہ شریعت کے خلاف کیا ہے لہذا گناہ گار بھی توبہ کرے گی. اچھا جی دھیان کرو. ایک اللہ اکبر. مسئلہ نمبر مڈو شڈو بلا جو قالو. سوال ہے یہ جو ہے نا روس اگر کسی نے کر لیا تو استنجا ہو جائے گا آکے ہے نا. ان میں گوبر بھی تو ہے نا کہ کوئی نہیں. تو اگر کوئی سوال کرے کہ گوبر تو خود نجس ہے تو یہ تو نجاست کا ازالہ نہیں کر سکتا اس سے وہ کفایت کس طرح ہوگی؟ کرنا تو منع ہے نا. اگر کسی کیتا تے باقی تو چلو چیزاں پاک نے من لیا سکیاں نے استنجا ہو گیا بھی صفائی ہوگی ان کی تو خود گوبر ہے جی. تو ان کا جواب ہے کہ لأن الفرض انہ جافن کہتے ہیں یہ فرض کی یہ وہ صورت ہے کہ وہ گوبر خشک ہو. یہ نہیں بھی ہونے مجھ کرے تو ہاتھ چک کے تھلے مار لے سارا محلہ خراب کر کے بہ رہا ہے
یہ مطلب ہے سمجھ گل کی ہوئے خشک ہوئے تو خشک جو ہے وہ اس گندگی کو صاف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہ مطلب ہے فرض کا یہ مطلب ہے کہ یہ جزئی اس طرح فرض کیا ہے کہ کیا ہو وہ خشک ہو. تو وقد قالا نجاست رطب آتا تو وہ جو خشک ہے وہ تر نجاست جو ہمارے ساتھ لگی ہے اس کا کلا کما کر دے گا اور پیچھے کوئی چیز نہیں بچے گی. اچھا جی استنجا کرے کس کے ساتھ؟ یہ تو وہ چیزیں جن سے نہ کرے. کرے کس کے ساتھ؟ استنجا کرے پتھر کے ساتھ. اے جڑے بٹے ہوندے نے جی چنجا نہیں زخم کر کے نہ بہر استنجا کرے پتھر کے ساتھ. مدر مٹی دا روڑا کیڑا حجر پتھر دا وٹا تے مدر مٹی دا روڑا. تراب مٹی کے ساتھ سمجھائیے. رمل ریت کے ساتھ. اچھا جی رماد یہ جو نا چھائی ہوں جی یہ کولے بچ نہیں ہوتی ہے جی. اچھا جی خشب لکڑی کے ساتھ. خرقہ کو کپڑا وغیرہ پھٹی چھٹی لیر کے ساتھ. کتن روئی کے ساتھ. لبد موٹا کو کپڑا بھی ٹکڑا کو ڈگا ہوئے مراد اس کو ہے جی. ان چیزوں کے ساتھ استنجا کرے اگر کرنا ہو. ویسے تو ڈھیلے ہی نا یعنی کیڑی کیڑی چیز نہ کرے تو وہ مجرم نہیں. اے بھی ساری چیزیں گل سمجھی گل ختم ہو گئی. سیرفیہ جو کتاب ہے اس میں ایک جزی ہے کہ مکروہ ہے لکڑی کے ساتھ. گل سمجھیے. زند ویستی کی نظم میں یہ جزی لکھی ہے کہ نہ استنجا کرے مولوی قاسم کپڑے کے ساتھ اور روئی کے ساتھ اور ان دونوں کی مثل کے ساتھ اور جو اس قسم کے، کیونکہ یہ ہیں چیزیں استعمال کی اور یہ نعمتیں ہیں. ان کو استعمال کرے گا تو اس سے فقر پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ نعمتوں کی توہین کرنے سے فقر آتا ہے. سمجھائیے نعمتوں کی توہین سے غربت آتی ہے. لہذا وہ فقر کو پیدا کرے گا. یہ کام نہ کرے. یہ کام نہ کرے. اچھا جی تک مسئلہ سمجھو علماء کرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے نا جی رات کے وقت مکہ شریف طائف گئے تو واپس تشریف لائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں رکے تھے. جناب عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے. تو اس رات جن آئے تھے آپ کے پاس. اس کو کہتے ہیں لیلۃ الجن. اس رات کا نام ہے کیا؟ لیلۃ الجن. جن مکہ شریف کا واقعہ باغ ایک باغ ہے اتنے وہ نصیبین ایک علاقہ ہے اتو جن آئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا تھا لیلۃ الجن کو اولئک جن و نصیبین جاؤنی کہ عبداللہ اے نصیبین دے علاقے وچوں جن آئے نے میرے کول. انہاں کلمہ پڑھیا جی سورج جن وچوں نشان بیان ہوئی کہ وہ واپس جا کر تبلیغ بھی کی تھی. میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے متاع کا. کس کا؟ متاع کا. کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری خوراک کا بندوبست کریں. سمجھیا یعنی زیادہ راہ کا. تو فمتعتہم بکل عزم فرمایا میں نے ان کو زیادہ راہ دیا ہے ہڈی. کیا چیز جی؟ ہڈی. حائل اور اوسط اور بارت. وہ پھر ایسی تفصیل ہے کہ یہ جڑی ہڈیاں نے نا جی ہڈیاں کو حدیثاں دوسرے نقل کیتیاں نے. یہ جس نے سٹی دی ہے نا جی جہاں وہ ہڈی جی بسم اللہ پڑھ کے گوشت کھاؤ تو ہڈی سٹ دیو اندر اتنے سونے فرمایا تے جا کھادا ہے اس چوکھا گوشت چڑھ جاتا پی رہی جن کھانے رہتے ہیں جی. تو جہاں تا گوبر ہے ڈنگر کا یہ جسے تھلے پیا ہوں تو جسے جنہ کے جڑے چوپائے نے جنہ کے وکھرے چوپائے نے جی وہ یہاں وہدے نے گوبر نو تو انہوں واسطے دانے بن جاتے ہیں. سمجھی جی سڈے ڈنگر کا گوبر انہوں دے ڈنگر کا خوراک ہے تو سڈیا ہڈیاں انہوں کی خوراک نے. سمجھیے ان ہڈیوں تو گوشت چڑھ جاتا ہے تو پھر کھاتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا انہوں نے یہ سونے وذالک معجزۃ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ. یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رویفع بن ثابت کو فرمایا تھا یا رویفع امید ہے کہ تیری زندگی بڑی لمبی ہوگی بعد ہی میرے وصال کے بعد لوگوں کو خبر دے دے
جس نے داڑھی کا عقد کیا، پہ داڑھی موڑ موڑ کے پیچھے اکٹھی کی تھی اج کر کے، سمجھائیے. ایک یا جس نے ہڈی کے ساتھ ارجی گوبر ڈنگروں کے گوبر کے ساتھ استنجا کیا یا ہڈی کے ساتھ، تو لوگوں کو خبر دے دینا فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَارِئًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے. یہ مطلب حدیث پاک نقل کی تھی بزرگاں نے، ڈنگراں دے گوبر نال استنجا کرنا یا داڑھی نو وٹ چاڑنے، اس واسطے شیطان کتا ہے بچپنے تو بل پا دیندا ہے جی. لیکن کوئی بندے ویکھے ہیں بچپنے تو چونکہ جی پتہ نہیں نا جی، وہ تک اس پتے لگنے تک ستیہ ناس کرانا جی، تو اس واسطے نا جتنے آؤ اتنے رہن دیتی جی، سمجھے نا انہیں کرنا بالکل حدیث پاک ہے. وَأَلَّا يَتَّخَمَ وَلَا يَمْتَخِذَ فِي الْمَاءِ وَأَلَّا يَتَعَدَّى. صبر 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 صبر. چلو جی، اے تنخم تنخم یا تنخم کیے سمجھائیے یا تنخم سنتے ہیں، ولا یا تنخم ولا یم تاخے تو دو نے اے جڑا نا اے نخامہ کی شے ہے، نخامہ اے جڑا نک وچوں نکلدا ہے، کی نکلدا ہے یا سینے وچوں جی. تے ایک لفظ ہے مخاط، اے جڑا نا بھی نک چوں کڈی دا جی. مقصد یہ بھی کہ کھنگار تے اے نک جڑا وچوں کڈی دا ہے یہ بھی پانی وچ نہیں سٹنا، پانی وچ نہیں سٹنا. جس وچ آپ وضو کرنا ہے اس وچ بھی پلیت نہیں ہیں دوویں، کون نک تے کھنگار کپڑے نال ملیا ہوا تے نماز پڑھو نا تے نماز ہو گئی، یہ پلیت نہیں ہیں. گل سمجھیا؟ پلیت نہیں ہیں لیکن سٹے نہ من ہے. اور یہ کہ نہ نخامہ ڈالے اور نہ مخاط ڈالے پانی میں نہ کرو جی. اور یہ کہ نہ مخامہ ڈالے، نخامہ اور یہ کہ نہ نخامہ ڈالے اور نہ مخاط ڈالے پانی میں. نخامہ کھنگار تے مخاط سینگ، سمجھ آتی پی کہ نہیں؟ یہ کلے انکل تے آنٹی نال نہیں گل بنتی، پنجابی پکاؤنی پینی نال تاں یہ کم سمجھ آنا. اور یہ کہ نہ نخامہ ڈالے پانی میں اور نہ نخامہ ڈالے اور نہ مخاط ڈالے پانی میں، یعنی نہ کھنگار اور نہ ناک سے جو کچھ نکلتا ہے وہ پانی میں پھینکے. سمجھائیے؟ اس لیے کہ بھئی کھنگار تے سینگ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کراہت آتی ہے کہ کوئی نہیں. لہذا اگر کوئی بندہ پانی میں دیکھے گا دوسرا بندہ آ کر آپ نے وہ جس بالٹی سے وضو کیا ہے اس میں ڈال دیا ہے تو دوسرا بندہ اس سے ہو سکتا فائدہ ہی نہ اٹھائے جی. اور بسا اوقات یہ سبب بنے گا گالی دینے کا یا لعنت کا. تک وہ کیسا حدیث ہے، پانی میں کھنگار سٹی گئی ہے جی، سمجھے؟ تو ٹک کر کے منہ جو لانتی بھی تو کہہ دینا کوئی منٹ لانے. جیسا کہ اماکن وہ جگہ جہاں سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، جیسے راستہ، درخت کے نیچے، دیوار کا وہ سایہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، ان جگہوں میں اگر کوئی بندہ بڑا پیشاب کر دے تو لوگ اس کو گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ سمجھیا کہ وہ جگہ کے نفع حاصل کرتے ہیں لوگ ان سے، جیسے راستہ، درخت کے نیچے اور وہ دیواریں کہ جن کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں. اس میں حدیث ہے باقاعدہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا اتقوا اللعنین، تسنیہ جے جمع نہیں جے، بچو دو لعنت کرنے والوں سے. مراد لعنت کے سبب دو کام ہیں جو لعنت کا سبب ہے، ان سے بچو. یاد ہے حدیث پاک میں بالاتفاق یہ تسنیہ ہے، جمع اور مقام پر ہے کہ بچو تم دو لعنت کرنے والوں سے. مراد کیا ہے؟ جو لعنت کے سبب ہے. قالوا عرض کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ومن لاعنین، یا رسول اللہ وہ دو لعنت والے کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال الذی، وہ بندہ
جو تخلی کرتا ہے لوگوں کے راستے میں یا لوگوں کے سائے میں. تخلی ہے بڑا پیشاب. تو جو بندہ لوگوں کے راستے میں یا لوگوں کے سائے میں تخلی کرتا ہے تو راستے پر پیشاب کرنا یا وہ سایہ جہاں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں وہاں پیشاب کرنا، یہ دو کام بندے کے لیے لعنت کا سبب بنتے ہیں. جو بندے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ شاباش بڑا سلجھا بندہ سی. یہ گل آخنے نے جی پٹک گال کرنی من دی جڑی ساگ سیدھی پوے اندر سر تے. تو فرمایا ان سے بچو، ان سے بچو. چلو جی اگے جی. وَأَلَّا يَتَعَدَّى گل سمجھیا بھئی یہ چیزیں پانی میں نہ پھینکیں. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو. وَيُكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَلَوْ جَارِيًا. پیشاب، چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب پانی میں کرنا یہ مکروہ ہے اگرچہ وہ پانی جاری ہی کیوں نہ ہو. گل سمجھی. اور وَبِقُرْبِ بِئْرٍ وَنَهْرٍ وَحَوْضٍ وَمُصَلَّى عِيدٍ وَمُصَلَّى جَنَازَةٍ وَقَافِلَةٍ وَخَيْمَةٍ وَبَيْنَ الدَّوَابِ مقبرہ. کنویں کے نزدیک، نہر کے نزدیک، حوض کے نزدیک، عیدگاہ کے نزدیک، جنازہ گاہ کے نزدیک، جہاں قافلہ ہے اس کے نزدیک، کسی کے خیمے کے نزدیک، ڈنگروں کے درمیان، قبرستان کے درمیان، ان جگہوں میں یہ بولو براز کرنا کیا ہے؟ یہ یکرہ مکروہ تحریمی. بات سمجھیے، کیونکہ یہ سارے سبب بنیں گے لعن کا. کس کا؟ لعن کا سبب. اسی طرح سوراخ کے اندر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز نکلے اس کو تکلیف دے دے. گل سمجھیے. اور مکروہ ہے پیشاب کرتے ہوئے استقبال کرنا سورج کا اور چاند کا. یہ تو مسئلہ پیچھے آ گیا جی. گل سمجھیے. اور ہوا کے تیز چلتے ہوئے الاخر. اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو. جو مائع راکد ہے، رکا ہوا پانی، اس میں بول کرنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ یہ غلط ہے جی، پانی خراب ہو جائے گا. اچھا جی مسئلہ یہ ہے کہ رات کے وقت پانی میں قضائے حاجت کرنی مکروہ ہے مطلقاً. ڈر ہے کہ جن اس کو تکلیف دیں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ایک روایت موجود ہے کہ ان الماء باللیل مأواہم، پانی رات کے وقت جنوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے. گل سمجھی. مناہی سے یہ ہے کہ ان یتودع، یہ منع ہے، ان یتودع بماء مشمس، دھوپ سے گرم شدہ پانی کے ساتھ وضو نہ کرے. کس سے؟ دھوپ سے گرم شدہ پانی سے. اس لیے کہ یہ برس کی بیماری پیدا کرتا ہے. گل سمجھیے. یہ جو ٹیکیوں کی بڑی کچیاں ہوتی ہیں نا جی، یعنی ننگی دھوپ جی بچ پوے، یہ مطلب ہے. اے لوٹا بھر کے دیکھو نا پنڈا بندے رکھ چڑتے ہیں بھی دھوپ دے بھی گرم ہو جائے کر کرتے ہیں کہ جیپ گرنا ہے. اس نال جڑا جی وہ برس پیدا ہوتی، کوڑ کی بیماری. اور مکروہ ہے یہ کہ خالص کرے اپنے لیے ایک برتن کو، نہ کہ غیر. اے لوٹا مہنڈا، پیسے نہیں بھرے، لوٹے مشترکہ نے ایویں تینڈا جی تیرا تو تاں وج تو پھر تو ٹھیک ہے جی. انج نہیں. گل سمجھی. کیونکہ لن شریعت حنیفیہ سہلا سمحا، یہ ہماری شریعت جو ہے یہ اس میں نرمی ہے، یہ صاف ستھری ہے. اندر تھون تاثلی والا گل کوئی بھی نہیں ہے گی. ایویں آ جڑے بھی بندے جڑے نمازی صفا وہ اگوں آئے گا مسئلہ ویسے باقاعدہ کتاب بھائی یہ جڑا نا جی اس حادثہ پہنتے ہیں یہ کوئی جی جڑا پہلو آ گیا یہ ہوتی جگہ ہے. سمجھ آئیے؟ ہوتی جگہ ہے جڑا پہلو آ گیا. چلو وہ جڑا نا جی پیچھے پڑے بارش شریف جتنے کو بندہ بیٹھا نہ اٹھاؤ نو، وہ ایک نماز پڑھی گئی، یہ مجلس ختم ہو گئی ہے. گل سمجھی. بندے اٹھ کے باہر چلے گئے نے. ہوں بندہ جڑا آ گیا اتنے بہ گیا انہیں حق ہے جی. گل سمجھی. ہاں اگر کوئی کپڑا رکھ جائے کہ میں وضو کرنا چلے مڑ کے آنا ہے پھر وہ بکری گل. چلو چلو شاباش اگے. وَأَلَّا يَتَعَدَّى فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالْمِرَّاتِ فِي الْمَرَّاتِ وفی المواد. گل سمجھی. چلو جی مسئلہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سنت ہے
3 مرتبہ سنت ہے. 3 سے کم سنت سمجھنا یا 3 سے زیادہ سنت سمجھنا یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے. اور جو مواضع ہیں وضو کے منہ باواں تے پیر انہاں تو اگاں بے چٹیائی چوکھی ہوئے یا تسلی ہو جائے بھی فرض رہ نہ جائے ہن تو ٹھیک ہے، تو اوویں اگاں پانی ضائع کرنے واسطے ارک تک تو چھڑنی یہ منع ہے. یہ گوڈے تک لت ہو دینی یہ کی ہے منع ہے. اور یہ کہ نہ تعدی کرے یعنی نہ تجاوز کرے حد مسنون سے. کل سمجھیے آپ زیادتی کرنے میں کس پر؟ حد مسنون پر. علیہ شرع و شرع جوڑنی سمجھے حد مسنون پر زیادتی. اور نقصان کرنے میں اس سے کس سے؟ حد مسنون سے. یہ ذاتی نقصان کس میں؟ باریوں میں کتنی باری توڑنا ہے؟ کس طرح کرے؟ بائیں طور کے کرے وہ 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ، ضرورت کوئی نہ ہو گئی. 2 مرتبہ پانی تھوڑا ہوا تو پھر 2 باری ٹھیک ہے نا، 1 باری بھی ٹھیک ہے تو ضرورت کوئی نہیں تو پھر جڑا نا کی کرے 2 باری دھوے یا 4 باری کر دے. یہ زیادتی ہے، یہ منع ہے، یہ منع ہے. اچھا جی مواضع میں زیادتی کرے کس میں؟ کس طرح زیادتی یا نقصان؟ بائیں طور کے دوئے ہاتھ کو بغل تک اور دوئے رجل پاؤں کو گھٹنے تک. گل سمجھیا؟ یا کمی کرے کس طرح کہ کونیوں سے نیچے تک دھوئے اتنے نہ پہنچے، گٹیاں تو تھلے پیر دھو لوے گٹیاں تک نہ پہنچے. گل سمجھی کہ نہیں؟ اب سمجھے مسئلہ. اگر تو اس نے زیادتی کی ہے اضافے میں 4 باری دھو لیا سمجھائیے تے یا ادھر بھی جگہ آگاں چلا گیا تو اول مکروہ ہے. اول مکروہ ہے کب؟ جب کہ نہ ہو مقدار اصول طمانینت یا نیت اطالت الغرہ. اگر یہ دوسرا مسئلہ ہے کیڑا یا مسئلہ اب مواضع میں زیادتی 2 صورتیں نا کہ بھائی مالن چوکھا دھونا یا کٹ دھونا. اگر چوکھا دھویا ہے تے طمانینت بھی مقصود نہیں تے اطالت غرہ بھی مقصود نہیں تے ہون اے چوکھا دھونا کی ہے کیونکہ فائدہ کوئی نا وہ تو تاں جو نیت ہوئے گی. اور اگر اس نے کم کیا ہے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کیونکہ وضو نہیں ہوا. سمجھیے یہ ایک مواضع کی کمی کی صورت میں جائز ہی نہیں ہے، وضو نہیں ہوا. اور اگر اضافہ کیا اور اگر نیت اطالت ہے کیونکہ جناب ابو ہریرہ بغل تک بازو دھو لیتے تھے تو اگر نیت کیا ہے اطالت ہے، اطالت غرہ یا اطمینان ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر مکروہ ہے. مطلب کل سمجھی جائے. شاباش. چلو جی اور من کر نہیں لیا کرنا ہے. اور یہ کہ نہ تعدی کرے زیادتی میں اور نقصان میں، باریوں میں اور جگہوں میں. پھر 3 باری تے جگہ کیڑیاں؟ منہ باواں پیر. ہاں جی. اور یہ کہ نہ تعدی کرے ذاتی میں حد مسنون پر، اور یہ کہ نہ تعدی کرے نقصان میں حد مسنون سے باریوں میں اور مواضع میں. جی جی وَأَلَّا يَمْسَحَ أَعْضَاءَهُ ہیں. چلو جی پڑھنا مسئلہ پورا کرنا. فِي الْخِرْقَةِ الَّتِي يَمْسَحُ بِهَا مَوْضِعَ الْاِسْتِنْجَاءِ. چلو جیڑے کپڑے نال استنجا گاہ پونجے اون دے نال وضو والے اعضاء نہ پونجے. اے منع ہے، اے منع ہے کیونکہ وضو والے اعضاء جڑے نے اے شریف نے استنجے والے اعضاء نال ہوندے. سمجھی گل؟ اور یہ کہ نہ پونجے اپنے اعضاء کو یعنی اعضاء وضو ہی سمجھائیے کہ اپنے وضو کے اعضاء کس کے ساتھ؟ بالخرقۃ اس کپڑے کے ساتھ کہ پونجا ہے اس کے ساتھ استنجے کی جگہ کو تشریفاً لموادع الوضوء عزت کرتے ہوئے وضو کے جگہوں کی کہ نہ چمکنا ہے. ان جو تھوڑے کو پوچھ رہے ہیں دیکھو
کہ جسل استنجا کر لینا ہے تے وہ مل پا کے کہ کوئی نہیں تے جڑا کپڑے نال پونجا کپڑا پلیت نہیں ہویا نا لیکن وہ بھی اپنی تھان ہے منہ بھی اپنا ہے باواں بھی اپنی نے ہاں کہ یہ وکھرے وکھرے محلے دیا نے ایکو شے عرش ہے اپنی لیکن ویکھو نا مسئلہ کہ آخر وجود وچ بھی آزاد کا فرق ہے جی کہ جڑا کپڑا استنجا گاہ تے استعمال کیتا منہ تے نہ کرو جی گل سمجھی یہ چیزیں جی ساری قابل توجہ نے چلو جی خواہ مخواہ بھی ہم بھی ایسے ہیں اور ہم بھی ایسے ہیں ذرا کہنے لگے تھوڑا سوچنا چاہیے جی اور یہ کہ نہ صاف کرے اپنے وضو کے اعضاء کو کپڑے کے ساتھ وہ کپڑا اس کپڑے کے ساتھ اس کپڑے کے ساتھ جس کے ساتھ صاف کیا ہے استنجے کی جگہ کو چل وہ نکیا اور یہ کہ نہ پوچھے اپنے وضو کے اعضاء کو اس کپڑے کے ساتھ کہ پوچھا ہے اس کپڑے کے ساتھ استنجا کی جگہ کو آگے جی وَأَلَّا يَضْرِبَ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ عِنْدَ الْغَسْلِ وَأَلَّا يَنْفَخَ فِي الْمَاءِ ينفخ وَأَلَّا يَنْفُخَ فِي الْمَاءِ اللہ جو ٹھہر جا اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو بھائی جب منہ دھونا ہے نا تو منہ دھونے وقت جب پانی ڈالنے میرے والے دیکھو انج بک مارنے چھک تے پٹک سجے کھبے جڑا نا جب وضو تو اے کر لے بھی چہرے پر پانی زور سے نہ مارے یہ منع ہے یہ منع ہے انج بھی چنگا نہیں لگتا تے نال کو بندہ بیٹھا ہوا تو چھٹا اس تے پہن تے اے منہ پیڑا کم ہو گیا گل سمجھیے چلو جی اور یہ کہ نہ مارے اپنے منہ کو پانی کے ساتھ ساتھ مطلب بھی پانی بھی منہ تے مارا تے منہ نو مارا نہ پانی نال جی دھونے کے وقت اچھا جی پھر نہ مارے تو کرے کی پھر مولوی قاسم بلکہ چھوڑ دے پانی کو اپنی پیشانی کے اوپر سے چھوڑنا اے دیکھو ادھر یہ پانی منہ تو ادھر نا طریقہ ہے نا جی طریقہ اصل بک پڑھ کے نا یہ انج کر کے اس طرح کر کے تھلوں اتنا نہیں چاہیے جو طریقہ لکھا کتاب کی لکھا ہے پیشانی کے اوپر سے ڈالے تاکہ پانی خود اثر نیچے آ جائے گل سمجھے جی اچھی عموماً اتوں کر کے تو پھر انج چفیرے جانے جی طریقہ ہے بھی اس طرح کر کے انج کر کے چلو جی اور یہ کہ نہ پھونک مارے پانی میں کدوں اپنا منہ دھونے کے وقت کیونکہ یہ کل مکرو ہیں عوام کے فعل سے ہیں ایسے دیکھا نا بندے سردیاں منہ دھونے نا کرتے رہتے ہیں جی یہ بھی جڑا پھکارا ہے نا بھی چنگا نہیں گل سمجھیا وہ پین والے بچ پھوک مارنی وہ وکھرا مسئلہ ہے یہ جڑا منہ تے پانی پہن نال بندے پھوکا مارتے رہتے ہیں یہ بھی کام یہ منع نے وضو وچ کی نے منع ہے چلو اے فقہ پڑھ لگے گھر نہیں ٹر جائیدا گھر ٹرنا مطلب ہوندا ہے بندہ اپنی زندگی پیچھے یاد کرن لگ پیندا ہے او ڈگرانج کرن یہ نہیں سوچیدا ورنہ بندہ ادھر ٹر جاندا فقہ وچ رہ جاندی مسئلے پکائے بھئی یہ جو کچھ ہے وہ غلطیاں نے نہیں پڑھے بد عملی مطلب ہے یا جنہاں پڑھے کو نہیں اے گل ہے جی بس ہاں جی یہ تو سارا پٹنا تاری بارگاہ عالیہ عرض ہے مہربانی کر کے محنت کرو تاکہ جتنے اگلی زندگی ببو نہ غریباں کو دین دی گل دس دیو گے جی چلو جی اور یہ کہ نہ مارے اپنے چہرے کو پانی کے ساتھ دھونے کے وقت اور یہ کہ نہ پھونکے پانی میں کدوں اپنا چہرہ دھونے کے وقت سمجھی یہ نال کہہ دے اندا غسل وجہ ہی چلو جی اور یہ کہ نہ مارے اپنے چہرے کو پانی کے ساتھ دھونے کے وقت اور یہ کہ نہ پھونکے پانی میں چلو گل سمجھی جی